الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن حدیث کو سب سے زیادہ سمجھا ہے۔ اللہ رب العزت کی مراد اور منشا کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی جو کچھ انہوں نے سنا اس کو سمجھا بھی، اللہ اس کے رسول کی مراد اور ان کے مقاصد کو سمجھا اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچایا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے پاس سے شریعت سازی کی۔ اجتہاد اور رائے سے ان کے فتوے تو موجود ہیں جو انہوں نے دیے ہیں، یعنی رائے اور اجتہاد تو وہ فتوے دیتے رہے، کرتے رہے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں واضح یا صریح نص نہیں ملتی، تو اجتہاد سے پیش آمدہ مسئلے پر قرآن حدیث سے کوئی نہ کوئی حکم لگانا ہوتا ہے، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد کتاب و سنت سے نئے یا پیش آمدہ مسائل کے استنباط کا نام ہے، یا جو قرآن حدیث کے احکام ہیں جن کو ہم شرعی احکام کہتے ہیں، ان کو حالات و واقعات پر انطباق کرنے کا نام ہے، تطبیق دینے کا نام ہے۔ یعنی جو نئے واقعات پیش آتے ہیں یا نئے مسائل، ان میں قرآن حدیث سے استنباط کر کے کوئی حکم لگانا، یا کہہ لیں کہ قرآن کے یا حدیث کے احکام یا جن کو ہم شرعی احکام کہتے ہیں، ان کی واقعات پر یا حالات پر تطبیق کرنا۔ یعنی اہل علم نے اجتہاد کی یہی تعریف کی ہے۔ وہ اجتہاد صحابہ نے کیا ہو یا بعد کے علماء نے، اس اجتہاد کے اندر کسی کو محض اپنی ذاتی رائے سے کوئی حکم لگانے کی یا کسی حادثہ اور واقعہ پر لاگو کرنے کی اجازت نہیں۔ یعنی اجتہاد جو ہے اس میں اصل مصدر قرآن حدیث ہی ہیں، انسان کی عقل نہیں کہ بعض انسان عقل سے بھی کچھ احکام جاری کرتا رہے۔ یہ ایک تصور اجتہاد کا اہل علم کے نزدیک ہے۔ یعنی ان میں الفاظ کا اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے اجتہاد کی تعریف کی ہو، لیکن سب تعریفوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ کوئی بھی مجتہد عالم اپنی تمام تر کوشش صرف کر دے کس چیز میں؟ یعنی شرعی احکام کے استنباط میں۔ کہاں سے؟ شرعی دلائل سے، کتاب و سنت کے دلائل سے وہ استنباط کرے گا۔ یعنی شرعی احکام کا استنباط ایک عالم نے، مجتہد نے، فقیہ نے کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی اس میں اس اجتہاد کے اندر عقلی یا تجرباتی
احکام نہیں آتے، شرعی احکام آتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ استنباط بھی شرعی دلائل سے ہوگا، یعنی کتاب و سنت کے دلائل سے ہی استنباط کرنا۔ اور صحابہ کرام اس کے مطابق ہی اتحاد کرتے رہے۔ ان کے سامنے جب قرآن حدیث کی کوئی نص واضح تھی اس کے مطابق فیصلہ دیتے تھے۔ اگر کسی وقت کسی مسئلے میں نص نہ ہوتی تو اس میں اپنا اتحاد بھی کرتے تھے، لیکن اتحاد کی بنیاد کتاب و سنت کی ہی کوئی نص ہوتی تھی، اپنے پاس سے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اتحاد جو صحابہ کرام نے کیا ہے اس کی کچھ ہم نے مثالیں بھی ذکر کی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے بھی اتحاد کیا، حضرت عمر نے بھی، اس طرح دیگر صحابہ کرام بھی کرتے رہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ کے بھی اتحادات موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کی مثال بھی دی تھی نا کہ دو صحابی وہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے اتحاد سے دوبارہ وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھ لی، دہرا لی۔ بعد میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی اس کی نماز کفایت کر گئی، فرض ادا ہو گیا، جس نے دوبارہ پڑھی اس کو دوہرا اجر۔ ایسے حضرت سعد بن معاذ کا اتحاد بھی جو بنو قریظہ کے بارے میں تھا، آپ کی موجودگی میں ایسے صحابہ کا اتحاد، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے کے بارے میں آپ نے کسی پر کوئی ملامت نہیں کی، یہ اتحاد ہوتے رہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی نیت کیا تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے، آپ کی تابع داری کرنی ہے۔ اپنی عقل سے کسی نے کام نہیں لیا کہ معاذ عقل جو ہے کتاب و سنت کو سمجھنے میں، کتاب و سنت سے احکام کو سمجھنے میں تو کام دے گی، اس کے بغیر تو کوئی آدمی قرآن حدیث کے معنی مطالب احکام کو سمجھ نہیں سکتا۔ مقاصد بھی سمجھنے کے لیے عقل سے تو کام لینا پڑے گا، لیکن عقل بطور مصدر استعمال نہیں کی جائے گی، یعنی شرعی احکام کے لیے بطور مصدر عقل کا استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر عقل کا استعمال بطور مصدر کیا جائے تو اس سے تو پھر ہماری شریعت کے جو احکام ہیں قرآن حدیث کے ان میں تبدیلی لازم آئے گی، ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا نا، ایک نیا مصدر نکل آئے گا، اور انسان کی عقل جو ہے وہ بہت سے احکام کو رد بھی کر دے گی یا تبدیلی کر دے گی۔ جیسے بعض لوگ اس کے قائل ہیں، کئی لوگ قائل ہیں نا جن کی بنیاد علامہ اقبال کا تصور ہے، تو انہوں نے جب ہمارے بر صغیر میں دیکھا نا کہ لوگوں کے ہاں جمود پایا جاتا ہے، بہت زیادہ جمود، سخت جمود ہے، اس جمود سے لوگوں نے نکالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہر آدمی اپنا آزادانہ اتحاد کر سکتا ہے، یعنی آزادانہ اتحاد اپنی عقل رائے سے کر سکتا ہے۔ تو بعد میں یہ فکر جو ہے وہ بعض لوگوں نے اختیار کر لی، علامہ اقبال کو جو ہے وہ اس کی بنیاد بنا لیا کہ جیسے جو ہے وہ کوئی اس میدان کے بہت بڑے فقیہ اور مفتی ہوں، حالانکہ وہ ایک مفکر فلسفی تو تھے، شاعر بھی تھے، اسلام کے ساتھ ان کا لگاؤ بھی تھا، محبت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک فقیہ عالم مجتہد نہیں تھے کہ وہ شرعی احکام کے بارے میں کوئی فتویٰ دیتے یا اتحاد کی جو ہے وہ کوئی ایسی تعریف کرتے جس میں حقیقت میں جو شریعت کے اندر یعنی مطلوب اتحاد ہے اس کی ترجمانی ہوتی ہو۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ اتحاد کے اندر انہوں نے کہا کہ جو شرعی احکام منسوخ ہیں ان پر بھی بحث ہو سکتی ہے، ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی ان میں اتحاد، اور اتحاد جو ہے وہ عالم ہونا کوئی ضروری نہیں، اتحاد کی شرطوں کو انہوں نے کینسل کر دیا، یہ شرطیں کوئی ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان اتحاد کر سکتا ہے، پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے،
اور اس میں اس طرح لوگ بیٹھیں، ہر آدمی اپنی رائے دے، اور جو ہمارے سامنے مسائل پیش ہوتے ہیں ان میں اپنی رائے سے وہ کوئی نہ کوئی حل نکال سکتا ہے، اس قدر یعنی عام کر دیا۔ یہ تو خیر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی دین کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا، سمجھا نہیں ہے، باقاعدہ وہ عالم نہیں تھے، کوئی فقیہ مجتہد نہیں تھے، لیکن کچھ اہل علم جنہوں نے کچھ دین پڑھا ہے، ان قرآن حدیث کو پڑھا سمجھا، تو انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی آراء شروع کر دی، اور اس میں بنیاد جو ہے بعض صحابہ کے فتووں کو بنا لیا کہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے حالات اور زمانوں کی تبدیلی سے منسوخ احکام کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر قرآن کی جو تفسیر کی ہے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تفسیر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہذیب و تمدن اور اپنے جو اس وقت حالات تھے ان کو سامنے رکھ کے، اس زمانہ کے حالات کو سامنے رکھ کے قرآن کی تفسیر کی ہے، اس لیے وہ تفسیر آپ کے زمانہ تک ہے، بعد میں کوئی تبدیل بھی کر سکتا ہے، حاکم تبدیل کر سکتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر وہ اپنی کرے گا اپنے حالات کے مطابق، اور اس میں جو ہے بنیاد بنا لی کہ بعض صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ انہوں نے شریعت کے احکام کو حالات کے مطابق تبدیل کر لیا۔ بعض فتوے صحابہ کرام کے یا ان کے فیصلے ایسے ہیں جو انہوں نے امی دلائل کو سامنے رکھ کے دیے ہیں، یعنی عام جو قرآن حدیث کے دلائل تھے ان کو سامنے رکھ کے، شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھ کر، شریعت کے مزاج کو سامنے رکھ کر کچھ انہوں نے فتوے دے دیے۔ ان کا کوئی ظاہری ٹکراؤ قرآن حدیث سے نہیں لگتا، جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو جمع کرنا، بلکہ جمع کرنا تو اس کی تائید ہی ملتی ہے نا، یہ ایک مقصد کے لیے جمع کیا گیا، قرآن کی حفاظت کے لیے، حفاظت کے جو ذرائع ہیں ان میں باقاعدہ کتابت، تدوین جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ آپ کے وقت میں ہوتا رہا، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ دلائل جو ہیں وہ آپ کے وقت سے بھی ملتے ہیں۔ تو باقی کوئی ایسا کام جس میں شریعت کا کوئی بڑا مقصد پیدا جو ہے پورا ہوتا ہو، وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ممنوع نہیں ہوگا، یعنی فی ذات ہی کام بھی جائز ہے۔ یہاں پہ لکھنا جو ہے عام طور پر کوئی آدمی لکھے تو کوئی شرعی طور پر ممنوع تو نہیں ہے نا، ویسے ہی تو خاص کر قرآن لکھا جائے تو یہ نیکی بن جائے گی، قرآن کی حفاظت کے لیے کام کیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے، دین کی حفاظت اس سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان پر تو کوئی بات زیادہ نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ فیصلے ایسے جو بعض صحابہ نے کیے، خاص کر جن کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے تھا، حکمران تھے، بطور حکمران کچھ فیصلے کیے، ان سے لوگوں نے جو ہے وہ کچھ نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے حالات کے مطابق منسوخ احکام کو تبدیل کر لیا، لہذا آج بھی کیے جا سکتے ہیں، ہم اپنے حالات کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تحریف کی طرف، قرآن حدیث کی تحریف اور اس کی تبدیلی کی طرف جو ہے وہ ایک راہ کھولنے والی بات ہے۔ جیسے میں نے یہ بات ذکر کی تھی نا کہ یہ کام اہل کتاب نے کیا تو ان کا دین محفوظ نہیں رہا، اگر ہمارے ہاں اس طرح شروع ہو جائے، ہر آدمی جو اپنی مرضی سے قرآن حدیث کی تفسیر شروع کر دے اور اس کو اتحاد کا نام دے، اور خاص کر بعض صحابہ کے اتحاد کو دلیل بنا کر پیش کر دے، تو پھر ہمارا بھی اصل دین جو ہے محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ پھر کام ایسا چلے گا تو آگے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہر دور میں کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی حکمران یا ہر مسلمان کو اختیار دے دیا جائے تو پھر یہ ایسی تبدیلی آئے گی کہ یہ سارا جو دین کا ایک سلسلہ ہے یہ خلط ملط ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کون سی بات صحیح ہے، کون سی غیر صحیح ہے، حق اور باطل آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر کسی آیت
کے مفہوم میں یا کسی مسئلے کو سمجھنے میں اگر چند اقوال علماء کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہر عالم یا فقیہ مجتہد جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل دیتا ہے، توجیہ کرتا ہے۔ بعض دفعہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ یہ تو ہے ان علماء کی آراء کے بارے میں جو واقعی اہلیت رکھتے تھے۔ اگر ایسے لوگ اس میں کود پڑیں جن کے اندر اہلیت نہیں، تو ان کی تو اتنی آراء ہوں گی، تو ان کے درمیان فیصلہ کرنا یہ بعض دفعہ عالم کے لیے بھی مشکل اور عام آدمی کے لیے تو ممکن ہی رہے گا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جن سے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے۔ ان میں ایک تو ہم نے کل ذکر کر دیا تھا، جو کل ذکر کیا وہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کس کے بارے میں تھا؟ ہاں، یعنی زمین کی تقسیم کے بارے میں تھا کہ عراق کی زمین انہوں نے تقسیم نہیں کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت ابو بکر کے دور میں یہ تقسیم ہوتی رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حالات کے مطابق جب انہوں نے کہا گیا کہ اگر ہم اس طرح تقسیم کرتے رہے تو یہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، باقی بے شمار مسلمان اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو تقسیم نہیں کرتے، تو یہ حالات کے مطابق انہوں نے ایک منصوص حکم تبدیل کر دیا۔ بر اس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے کہ انہوں نے یہ کیسے فیصلہ کیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ ایک مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے بارے میں فیصلہ دیا اور اس کو دلیل اور بنیاد بنا کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ احکام تبدیل ہو سکتے ہیں حالات کے مطابق، ان میں یہ تھا کہ انہوں نے چوری کی حد یعنی ساقط کر دی۔ حضرت عمر نے چوری کی حد ساقط کر دی، جبکہ قرآن کہتا ہے سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چور مرد یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وقت میں چور کا ہاتھ کٹوایا ہے، تو حضرت عمر نے چور کی حد ساقط کر دی ہے حالات کے مطابق، تو یہ احکام تبدیلی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات جو منسوخ کی جاتی ہے کہ انہوں نے چور کی حد ساقط کر کے ایک منصوص حکم تبدیلی کر دی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ قرآن میں یہ جو کہا نا چور کا ہاتھ کاٹ دو تم، تو کیا یہ حکم اسی طرح ہی عام ہی رہے گا، مطلق رہے گا؟ کوئی اس میں قید یا تخصیص کی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص کسی کی چوری کرتا ہے، تھوڑی کرے زیادہ کرے، کسی محفوظ جگہ سے کرے غیر محفوظ جگہ سے کرے، کسی بھی حالت میں کرے، تو اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، اس کی وضاحت بھی یہاں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کئی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ اب قرآن کی آیت میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم تو موجود ہے، لیکن اس کی کیا قیود شرائط ہیں؟ ایسے یعنی کاٹ دیا جائے ہر ایک کا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سنت کے اندر وضاحت آ گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تخصیص کر دی، تقیید کر دی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک تو چوری کے لیے حد مقرر کر دی۔ چوری کے لیے حد کتنی مقرر کی ہے؟ حدیث میں یعنی صحیح حدیث میں یہ ذکر ہے، بخاری مسلم میں بھی ہیں، اور ایسے ہی ابو داؤد نے بھی یہ حدود کے اندر احادیث ذکر کی ہیں، جس میں ربع دینار کا ذکر، ربع دینار اور اس سے زائد، فربع دینار فصاعدا، کہ کہتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ربع دینار فصاعدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ ربع دینار یا اس سے زائد میں کاٹا ہے۔ تو ربع دینار کتنا ہوتا ہے؟ اس کا حساب کچھ اہل علم نے آج کے ہمارے پیمانے کے مطابق جو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دینار یہ بنتا ہے
4 सोना, 4.25 ग्राम सोना बनता है। अगर इसको आप रुबो दिनार में ले जाएं तो फिर ये तकरीबन ये रह जाएगा, ग्राम से कुछ ज़्यादा रह जाएगा, 1 ग्राम से कुछ ज़्यादा होगा। ये इसकी यानी मिकदार है सोने की। आम तौर पर ये जो 10 ग्राम कहा जाता है ना हमारे यहाँ, 10 ग्राम, ये एक तोले का तस्वर है। 10 ग्राम एक तोले का तस्वर, जो ये 7.5 तोले कहा जाता है ना, ये तो इसको कुछ लेने ने 85 ग्राम के बराबर कहा है कि ये तो 85 ग्राम बनते हैं। अगर 10 का, क्योंकि 10 से कुछ ज़ायद है, अगर कहा जाए ना कि पूरे 10 ग्राम तो फिर तो 75 बनेंगे, 75 ग्राम 7.5 तोले, लेकिन इससे कुछ ज़ायद बनता है ये, तो इसलिए कुछ ने इसको 85 ग्राम तक भी शुमार किया है, यानी कि 85 ग्राम ये 7.5 तोले सोना बन जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारा मलेशिया ये है कि 1 दिनार तकरीबन ये बन जाएगा 4.25 ग्राम, और 4.25 ग्राम का अगर चौथाई करेंगे तो 1 ग्राम से कुछ ज़्यादा बनता है। ये एक मिकदार आपने मुतय्यन कर दी है। और एक हदीस में ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डाल पर चोर का हाथ काटा। वो डाल की कीमत क्या थी? 3 दिरहम। 3 दिरहम उस डाल की कीमत थी। गोया कि 3 दिरहम ये रुबो दिनार के उस वक्त बराबर थे, यानी इनकी कीमत बराबर थी। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसकी एक हद मुकर्रर कर दी है। इस तरह डाल का जिक्र किया है ना, कि आपसे पूछा गया ना जब चोरी के बारे में कि कितनी वो मसलन चीज़ हो, तो सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि जैसी कीमत डाल की कीमत बन जाती है। डाल की कीमत कितनी? यानी 3 दिनार। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी शुदा चीज़ की जो है वो एक मिकदार मुतय्यन कर दी है। तो इस तरह ये भी है कि जब उसकी मिकदार मुकर्रर होगी फिर थोड़ी चीज़ पर नहीं होगा, छोटी मूली खाने पीने वाली चीज़ें। ये भी अबू दाऊद में हदीस है कि जब फलों के बारे में आपसे सवाल किया, कोई आदमी किसी का फल चोरी कर लेता है, खा लेता है, आपने फरमाया कि अगर कोई फल खाता है, खा ले तो उस पर कुछ नहीं, लेकिन वो अपने कपड़े में वहाँ से बांध के ना ले जाए। अगर कपड़े में बांध लेता है तो फिर क्या होगा कि अगर उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा बन जाती है, ये जो हद मुकर्रर है इसके मुताबिक, तो फिर तो उसे उसका हाथ भी कट सकता है, सज़ा उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर मिकदार ये थोड़ी है तो फिर यानी उसको इजाज़त थी कि वो खा सकता है, लेकिन उसने अपने कपड़े में बांध लिया, उसकी मिकदार थोड़ी है, तो फिर उसकी सज़ा हदीस में क्या बयान की है कि इसके डबल उसको यानी जुर्माना डाल दी जाए, यानी इसका डबल जो है ना वो करके ये माली सज़ा है, उसकी जुर्माना डाल दिया जाए। और कुछ सज़ा जिस्मानी भी हो सकती है, कुछ सज़ा उसकी जिस्मानी भी हो सकती है, क्योंकि हदीस में लफ्ज़ ये आते हैं ना कि यानी उसके 2 मिसल गरामत मिसलैहि वल उक़ूबा, कि 2 मिसल उसको इसका तावान देना पड़ेगा और सज़ा भी होगी। कुछ जिस्मानी सज़ा जिसको कुछ ताज़ीरी सज़ा तंबीह के तौर पर दे दी जा सकती है, यानी बाग में जाके किसी के वो फल तोड़ता है और उसमें वो साथ बांध के भी ले आता है, क्योंकि आपने तो ये बताया है कि बांधने वाला ना हो वैसे जगह खा ले तो फिर कोई हर्ज नहीं, ज़रूरतमंद है, क्योंकि उसमें जी हाजा का लफ्ज़ भी आया है, ज़रूरतमंद है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी महफूज जगह से चीज़ उठाता है, महफूज जगह जिसको हिर्ज़ कहते हैं, हिर्ज़ भी ज़रूरी है ना, महफूज जगह से चीज़ उठाए, वैसे किसी की जगह से महफूज जगह जो होती है जिसमें आमतौर पर लोग अपनी चीज़ें रखते हैं, महफूज समझते हैं, उन जगहों से चीज़ उठा लेता है। अगर उसकी मिकदार जो है वो ये पहुंच गई, उसमें फल भी हो सकते हैं, जैसे लोग फल तोड़ के ना एक जगह पे रख लेते हैं, खलियान जिसको कहते हैं, वहाँ फल रखते हैं, ये भी महफूज जगह होती है उनकी। या इसके अलावा और कोई जगह और कोई चीज़ है तो किसी ने महफूज रखी हुई है तो वहाँ से उठा ले, अगर उसकी कीमत एक डाल के बराबर हो जाए यानी 3 दिरहम, फिर तो उसका हाथ काटा जाएगा। लेकिन अगर इससे कम होती है तो फिर जो चीज़ें ने उठाई है उसकी कीमत
سے دگنی اس کو مالی سزا دی جائے گی، یعنی یہ اس کو چٹی تاوان اس کو بھرنا پڑے گا، یعنی جتنی چیز کی وہ قیمت ہے اس سے ڈبل کر کے اس سے وصول کی جائے گی، اور ساتھ اس کو کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرما دیا ہے، یہ ابو داؤد کی روایتوں کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرز کا ذکر بھی کر دیا، اور چوری کی مقدار کا ذکر بھی کر دیا، اور ضرورت مند کا ذکر بھی کرا دیا۔ ضرورت مند آدمی، ضرورت مند کے لیے وہ اس طرح کے ایک صحابی جن کا نام عبادہ بن شرابیل ہے، ایک دفعہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، یعنی بڑا بھوک سے تنگ تھا، میں ایک باغ میں چلا گیا۔ تو باغ میں جب گیا تو میں نے وہاں سے پھل کچھ کھائے اور کچھ جو ہے کپڑے میں باندھ لیے۔ اسی دوران باغ کا مالک آ گیا، باغ کے مالک نے مجھے پکڑا اور مجھے مارا پیٹا اور میری چادر بھی چھین لی۔ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے شکایت کی کہ میں تو اس طرح مجبور تھا، اس باغ کے مالک نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ والے کو بلایا اور اسے کہا، کیا اگر یہ ضرورت مند تھا، بھوکا تھا، تو انہیں اسے کھانا کیوں نہیں کھلا دیا؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر اسے علم نہیں تھا تو اس کو کوئی علم سکھا دیتا، مثلا کہ اگر اس نے لا علمی کی بنا پر یہ کر لیا ہے تو اس کو کوئی بات سکھا دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اس کی چادر واپس کر دو۔ چادر آپ نے واپس کروا دی، اور بلکہ یہ حکم دیا کہ اس کو آدھا وسق جو ہے وہ کھجوروں کا دو، آدھا وسق کھجوروں کو دینے کا آپ نے حکم دے دیا۔ اس میں آپ نے اس کی مجبوری کا بھی لحاظ رکھا ہے، کیونکہ مجبور تھا اور اس نے کپڑے میں اٹھا بھی لیا ہے، پھر آپ نے اسے کہا چادر ہی واپس کرو، مزید اس کو کھجوریں دو، یہ بھوکا بیچارہ تھا تو اس کا لحاظ تو ہم نے کیوں نہیں رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند کوئی چیز اٹھاتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا یہ ایک دوسرے مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے۔ اور اس طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شبہات سے حدود جو ہے وہ ساکت کرو، یعنی ایک تو ادرا الحدود بالشبہات روایت ہے، اگرچہ مرفوع ثابت نہیں، لیکن کچھ اور روایتیں ایسی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، اس معنی کی کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح حکم دیا نا کہ مسلمانوں سے حدود کو روکو، اگر اس کے لیے کوئی امکان لو مخرج، کوئی مخرج مل جائے، کوئی اس کا کوئی رستہ ملتا ہے تو حدود کو روکو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص یخطئ رجل فی العفو خیر من ان یخطئ آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں، فی العفو فی العقوبۃ، عقوبہ کا لفظ ہے، خیر من ان یخطئ فی العقوبۃ، کیونکہ معافی کے الٹ جو ہے وہ سزا ہے، عقوبہ۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو معاف کرنے میں غلطی کر لیتا ہے، یہ بہتر اس سے کہ سزا دینے میں غلطی کر لے۔ ان سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شک و شبہ کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ شک کی بنا پر کسی کو سزا دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مجرم نہ ہو سکتا ہے مجرم ہو۔ اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو سزا مل گئی نا ناجائز، اگر مجرم ہے تو پھر تو اس کو سزا اس کے کیے کی مل گئی، لیکن اگر وہ مجرم نہیں تو اس کو سزا بلا وجہ مل گئی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے، اگر وہ مجرم نہیں تو پھر اس کو معافی مل گئی، صحیح معافی مل گئی، لیکن اگر مجرم ہے تو پھر اس کو معافی مل گئی تو یہ بہتر ہے۔ مجرم ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کو سزا دینے میں غلطی کر دی جائے، یعنی مجرم ہے نہیں لیکن اس کو شک کی بنا پر سزا دے دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہ اور شک کی بنا پر بھی شریعت حدود کو ساقط کرتی ہے، یہ بھی اصول موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب انہوں نے حد ساقط کی ہے نا، اس وقت اصل میں بہت سخت قسم کا قحط تھا، یعنی خشک سالی اور قحط بڑا شدید قسم کا تھا۔ اور یہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ
قحط کب پڑا ہے؟ یہ 17 ہجری کے آخر میں اور 18 ہجری کے شروع میں یہ قحط آیا، تقریباً کوئی 9 ماہ کے قریب رہا، اور لوگوں کو اس قدر اس نے متاثر کیا، خاص کر مدینہ والے لوگ، کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ درندے جو ہے وہ اتنے تنگ ہو گئے کہ درندے انسانوں کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے مانوس ہو گئے، یعنی جب ان کو کچھ ملا نہیں تو انسانوں کے پاس وہ آنے لگے۔ یہ قحط کی شدت کی طرف اشارہ تھا، ورنہ عام طور پر جو وہ درندہ انسان کے قریب نہیں آتا، یعنی یہی امید تھی نا کہ ان کے پاس آئیں گے شاید کوئی چیز کھانے پینے کی مل جائے گی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ویسے عام طور پر وہ گوشت کھاتے تھے، گھی کا استعمال کر لیتے، اور اسی طرح جو ہے وہ دودھ کا استعمال کرتے، جس سے ان کا رنگ جو ہے وہ یعنی سرخ و سفید تھا۔ لیکن اس کے سالی میں اتنے متاثر ہوئے کہ ان کا رنگ تبدیل ہو گیا، کیونکہ لوگوں کی جو یہ حالت تھی، بھوک کی حالت، فقر و فاقہ کی حالت، اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ گوشت اور گھی وغیرہ اور دودھ یہ کھانا چھوڑ دیا کہ لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں تو میں یہ چیزیں کیسے کھا سکتا ہوں۔ اس لیے لوگ بھی بیچارے بڑے متاثر ہوئے، خود بھی متاثر ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ بن گئی کہ اگر کچھ زیادہ یہ لمبا ہو جاتا نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو جاتی، یعنی اتنا جو ہے اس خشک سالی کا ان کی طبیعت پر اثر ہوا۔ مقصد ہے کہ ایسے حالات تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ جلی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کئی اقدامات بھی کیے کہ اپنے امراء کو خطوط لکھے کہ آپ مدینہ کی طرف غلہ بھیجیں، اور کئی صحابہ نے بھیجا بھی، جو ان کی طرف سے نمائندے تھے انہوں نے بھیجا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ جن لوگوں کے گھروں میں کچھ یعنی غلہ تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی، ان گھروں میں دوسرے لوگ بھیج دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر تمہارے گھر میں 4 ہیں نا تو 4 اور چلے جائیں گے، تو 4 کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہو جائے گا، کیونکہ حدیث اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نا کہ 1 کا کھانا 2 کو کافی جاتا ہے، 2 کا 4 کو، 4 کا 8 کو۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے گھروں میں 4 تھے تو 4 اور بھیج دیے کہ 4 کا کھانا پھیل، یہ مثلا اقدامات تھے نا، کوشش تھی۔ کچھ غلہ باہر سے اپنے جو نمائندے تھے ان کو حکم دیا کہ آپ بھیجیں، وہ بھیجتے تھے، کچھ لوگ گھروں میں وہ لوگوں کو داخل کر دیتے تھے، باقی خود بھی تقسیم کرتے تھے، یعنی خود خوراک باقاعدہ اپنے ہاتھ سے لوگوں میں تقسیم بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کئی اقدامات کیے تھے۔ ان میں مثلا ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے چور کی حد ساقط کر دی، لیکن چور کی حد ساقط کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت عمر نے مستقل یہ حد کو ختم کر دیا ہے، ایسا نہیں تھا، یعنی اس کو تبدیل کر دیا کہ اب کسی چور کو کوئی حد نہیں لگائی جائے گی، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد ساقط کرنا صرف خاص ان لوگوں کے لیے تھا جو لوگ بھوک اور فقر و فاقہ کی حالت میں مجبور ہو جائیں، مجبوری کی حالت میں مطلب چوری کر لیتے ہیں، تو ان پر حد نہیں لگائی جائے گی، یعنی قحط کے وقت انہوں نے حد کو ساقط کر دیا۔ یعنی وقتی طور پر یہ فیصلہ ہے، مستقل فیصلہ کوئی نہیں، یعنی مستقل کوئی حکم تبدیلی نہیں، یہ سمجھ لیں کہ ایک وقتی عارضی یہ فیصلہ تھا، حالات کے تقاضے کے مطابق، مستقل حکم کی تبدیلی نہیں تھی، کیونکہ ایک تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، قرآن اجازت دیتا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد میں کہا کہ اگر وہ مجبور ہو جائے اپنی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں کوئی چیز استعمال کر لے تو اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے بھوکے مر رہے تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا۔ ہم نے یہ بات پیچھے پڑھی ہے کہ شریعت کے مقاصد میں سے، ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت کیا ہے؟ جان کا تحفظ۔ تو اگر کسی کی بھوک کی وجہ سے جان ضائع ہو رہی ہے تو اس کو بچانا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کے چوری کر لی تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی، یعنی اضطراری حالت میں اس نے یہ کام کیا نا، تو اس لیے شریعت نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے
اضطرار میں کوئی شخص اگر کوئی حرام چیز استعمال کر لیتا ہے تو شرعی طور پر وہ گنہگار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر کوئی حد لگے گی۔ اللہ کے ہاں گنہگار نہیں ہے تو پھر اس پر حد کیسے لگے گی؟ کیونکہ جیسے کوئی آدمی مردار کھا لے، شراب پی لے تو اس کو اجازت ہے نا، شراب پر بھی حد لگتی ہے۔ مردار پر حد تو نہیں ہے لیکن ہے تو حرام۔ شراب پی لے، شراب پی کے اپنی جان بچائے تو شراب کی حد تو نہیں لگے گی۔ ایسے کسی کو کوئی چیز نہیں ملی تو اس نے مجبور ہو کے کسی کی چیز چرا لی، تو اس لیے اب اضطراری حالت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بھی گنہگار نہیں ہے وہ، تو پھر اس پر حد کیسے لگائی جائے گی؟ ایک تو خیر یہ اضطرار کی حالت تھی جس کی اجازت ہمیں شریعت دے رہی ہے، تو حضرت عمر نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ چور ان حالات میں چوری کرے تو اس کو حد نہیں لگے گی۔ دوسرا یہ تھا کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حدود کے اندر شبہات کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، کسی جگہ شبہ پڑ جائے نا تو حد پھر نہیں لگائی جاتی، شبے کی وجہ سے حد نہیں لگائی جاتی، یہ شریعت کا عام اصول ہے تمام حدود میں۔ تو یہاں چوری میں بھی یہی ہوگا، یعنی شبہ ہو تو پھر حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ شبے میں کسی پر حد لگا دینا یہ تو جرم بن جاتا ہے، اس لیے کسی کو شبے کی بنا پر چھوڑ دینا بہتر ہے اس کو سزا دینے سے۔ ان مطلب یہ اصول ہی ہونا چاہیے کہ شبہ اگر واقع ہو جائے تو پھر آدمی شبے کا فائدہ دے کے حد خاص کر نافذ نہ کرے۔ باقی ایک ہوتا ہے کہ شبے کی بنا پر کچھ تعزیری سزائیں، وہ سزائیں کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ حد کا مسئلہ جو ہے بڑا عام ہے اس لیے شبے سے یہ حد نہیں لگائی جائے گی۔ یہاں بھی شبہ پیدا ہو گیا۔ شبہ کیا تھا؟ ایک تو خیر شبہ یہ ہے کہ اس نے مجبور ہو کے یہ چوری کی ہے، جب خشک سالی حالات ایسے بن جائیں کھانے پینے کے لیے مل سکا، کچھ مل نہیں رہا تو شبہ پڑ گیا نا، مجبور ہو کے چوری کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی مجبوری یہ ایک عذر تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے حالات میں اگرچہ سب لوگوں کی مجبوری نہیں ہوتی، فقر و فاقہ کے، خشک سالی کے یا قحط سالی کے جو حالات ہوتے ہیں ہر ایک کی مجبوری نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے واقعی یہ مجبور تھا یا کہ مستغنی تھا، یعنی اس نے مجبور ہو کے بھوک وغیرہ سے چوری کی ہے یا مستغنی تھا ویسے کر لی ہے، اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ شک پڑ گیا نا۔ اس لیے یہاں اس شک اور شبہ کی بنا پر حضرت عمر نے جو ہے وہ حد نہیں لگائی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل کوئی حد یہ ثابت کر دی جائے گی، یا ایک آدمی کے بارے میں یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی عذر نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی چوری کرتا ہے، مستغنی ہے، تو اس کو تو حد اس وقت بھی لگتی اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا، جب یعنی ثبوت اس کا مل جاتا۔ لیکن کیونکہ عام طور پر یہ شبہ کہ کسی نے کوئی چوری کر لی، پتہ نہیں اس نے مجبوری میں کی ہے یا ویسے مستغنی تھا، ویسے جان بوجھ کر لی ہے، بلا وجہ ہی، اور یہ فیصلے مشکل تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں قرآن کی آیت یا اضطراری حالت جس میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اس کے مطابق شرعی حد وقتی طور پر جو ہے وہ ساقط کی ہے، مستقل یہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شبہات کی بنا پر، شبے کی بنا پر ہمیں شریعت بھی کہتی ہے کہ آپ حد ساقط کر دیں، لیکن یہ ساری بات اس وقت ہوگی کہ جب حد کے نفاذ کے لیے شرائط پوری ہو جائے، اگر شرائط پوری نہ ہوں تو پھر تو اس پر حد نافذ نہیں ہوگی ویسے، جیسے ہم نے کچھ شرائط ذکر کی تھی۔ اس لیے یہ سیدھا بات نہیں کی جا سکتی قرآن کی یہ نص تھی، حضرت عمر نے اس طرح فوری اس کو تبدیل کر دیا، کیونکہ باقی جو ہم نے شرائط یا کوئی اور ذکر کی ہیں ان سے اس کی تخصیص ہو جاتی ہے، تو باقی ایک اضطراری حالت یا شک و شبہ جو ہے اس سے بھی اس کی یعنی تخصیص ہو جائے گی، یہ حکم پھر عام نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ایک بات جس کی بنیاد پر لوگ شریعت کے احکام کی تبدیلی پر استدلال کرتے ہیں، یعنی حالات اور زمانے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، ان میں ایک بات یہ معروف ہے طلاق ثلاثہ والی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کا نفاذ کر کے اصل حکم تبدیل کر دیا۔
اس میں حضرت ابن عباس کی روایت ہم عام طور پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور حضرت ابو بکر کے دور اور حضرت عمر کے شروع کے 2 سال کے بارے میں ابن عباس نے روایت بیان کی نا کہ طلاق جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں، حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے شروع 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، تو بعد میں پھر انہوں نے حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے کیا کیا، قد استعجلوا فی امر کانت لہم عنات، لوگوں نے جلدی کی کس چیز میں، جس میں اللہ نے ان کے لیے سوچ و بچار کا موقع رکھا تھا، اس میں انہوں نے جلدی کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان لوگوں نے کیونکہ جلدی کر لی ہے، اس سے فائدہ یعنی نہیں اٹھایا انہوں نے، تو فرمایا کہ لو امزینا علیہم فامزاہ علیہم، اس طرح حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ اگر یہ لوگ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے، جو طلاق دیتے وقت یعنی یہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت نے طلاق مرتان کہا ہے، وہاں بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ تاکہ آدمی سوچ سمجھ لے، غور و فکر کر لے، ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طرح وقفے وقفے سے دے، کٹھی طلاقیں نہ دے۔ طلاق ویسے ہی دینا جو ہے وہ شریعت کے اندر اچھا نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے، اور کٹھی طلاق دینا خاص کر، اس کے بارے میں بھی حدیث آتی نسائی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ محمود بن لبید کی روایت ہے کہ آپ کے سامنے جب یہ ذکر ہوا کسی آدمی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو آپ غصے ہو گئے، یعنی ناراض ہوئے، اور آپ نے غصے میں آ کر فرمایا کہ ایو لابو بکتاب اللہ وانا بینا اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب سے یہ کھیل ہو رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار 3 طلاقوں والا یہ شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ خواہ اگر کوئی دے دے تو پھر ہم کہتے ہیں نا واقعی ہوگی، لیکن ہے تو ناجائز طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی اظہار فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کام جو ناجائز تھا لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں روک رہے تھے، اگرچہ شریعت نے اس کی کوئی حد تو نہیں رکھی، بعض دفعہ کام کو ناجائز ہوتے ہیں لیکن کرنے والوں کی کوئی شرعی سزا مقرر نہیں کرتی، یعنی باقاعدہ متعین نہیں کرتی کہ ان کو یہ سزا دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ یہ کام بھی ناجائز ہے لیکن یہ لوگ باز بھی نہیں آ رہے، تو ان کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی سزا جو ان کو دے دی جائے، اور حضرت عمر نے مستقل حکم تبدیل نہیں کیا کہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح چلتا رہے گا، بلکہ یہ تھا کہ یہ ان کی جنہوں کہتے ہیں یہ سیاسی ایک فیصلہ تھا، ایک یہ تحدیدی سزا، اس کو کہتے ہیں کہ ایک تنبیہ کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگ ڈر کے دوبارہ یہ کام نہ کریں، یہ انہوں نے سزا ایک مقرر کی۔ کیونکہ ابن عباس کی روایت میں یہی کہا نا کہ اگر ہم یہ لوگ ان کے لیے اللہ نے رخصت دی تھی، فائدہ نہیں اٹھا رہے اسے، پھر بھی یہ وہ کام ناجائز بھی ہے اور اس میں ایک ان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر نہیں روک رہے۔ تو جب کثرت سے یہ کام ہونے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت یہ ایک سیاسی فیصلہ کیا، سیاسی فیصلہ وقتی ہوتا ہے، حالات کے مطابق مستقل نہیں ہوتا کوئی، تو صحابہ نے تائید کر دی کہ واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو اس لیے وجہ سے یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ آئندہ سے جس نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں تو میں اس کی بیوی کو اسے الگ کر دوں گا۔ اس سے ایک ڈر خوف پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے یہ مطلب یہ طلاق رجعی تھی، انہوں نے رجوع کا حق ختم کر دیا کہ یہ رجوع نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک تو پھر عارضی سیاسی فیصلہ ہے، ایک تنبیہ زجر و توبیخ کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے ایسے کام سے جو ہے تو ناجائز لیکن پھر بھی نہیں روک رہے۔ تو دوسرا یہ تھا کہ حضرت عمر نے اگر ان کا یہ فیصلہ مستقل ہوتا نا تو پھر بعد میں اس پر کوئی انہیں ندامت نہ ہوتی۔ ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر جو ہے بعد میں اس پر ندامت بھی ثابت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس پر یعنی ندامت ہے، میں بڑا نادم ہوا ہوں
کہ اگر میں یہ فیصلہ بھی نہ دیتا تو بہتر تھا، یعنی رجی طلاق کا جو حق میں نے ختم کیا ہے نا، یہ نہ کرتا تو میں یہ بہتر تھا، یعنی اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اگرچہ اس وقت ضرورت کے تحت عارضی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اس پر بعد میں ندامت ہوئی ہے، احساس ہوا ہے کہ یہ میں بھی نہ کرتا تو بہتر تھا۔ ایسے ایک ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے کتابی عورت سے شادی کو روک دیا تھا۔ قرآن کے اللہ والمحصنات من النساء من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو۔ کون سی عورتیں؟ محصنات۔ محصنات کا معنی کیا ہے؟ پاک دامن۔ پاک دامن عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو۔ اللہ نے ان کو جائز کر دیا، والمحصنات من نساء، ہاں نہیں من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، اہل کتاب کی عورتیں مراد ہیں۔ اہل کتاب کی عورتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا، جیسے وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، ایک تو ان کے کھانے حلال کر دیے، دوسرا ان کی محصنات اہل کتاب کی وہ حلال کر دی، یعنی یہ نص ہے والمحصنات من النساء من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی عورتوں سے۔ حضرت عمر نے جو ہے وہ یہ فیصلہ تبدیل کر دیا، اپنے دور میں روک دیا، کہا کہ تم اہل کتاب کی عورت سے شادی نہیں کر سکتے، گویا کہ حالات کے اندر انہوں نے حکم تبدیل کر دیا۔ اس کی بنیاد اصل یہ بنتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی، حضرت حذیفہ نے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اس کو الگ کر دو، چھوڑ دو اس کو، اسے شادی نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پھر سوال کیا، کیا یہ حرام ہے؟ حرام ہے؟ انہوں نے کہا کہ یعنی حرام نہیں، لیکن بس چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اور کچھ روایات کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہیں؟ مکار ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ عورتیں ان کی مکار ہیں، یہ بھی لفظ موجود ہے۔ تو اس سے دلیل یہ لی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے کتابی عورت سے شادی سے منع کر دیا، جبکہ قرآن تو اجازت دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ حضرت عمر نے منسوخ حکم میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کو جو روکا ہے نا، یہ ان کا فیصلہ کوئی حتمی لازمی نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ ضرور ایسا کر لیں، بلکہ یہ بطور ایک مشورہ کے، جیسے کوئی آدمی کسی کو مشورہ دیتا ہے نا، کام ہے تو جائز لیکن نہ کرو تو بہتر ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں مثال کے طور پر، اس طریقے سے روک دیتا کسی کو۔ اس طرح حضرت عمر نے اپنا فیصلہ حضرت حذیفہ پر ٹھونسا نہیں ہے، لیکن پر انہوں نے مشورہ دیا۔ خصوصی طور پر حضرت حذیفہ جو تھے وہ ایک بڑے ذمہ دار تھے، اور بڑا جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے حضرت عمر نے انہیں کہا کہ آپ چھوڑ دیں، یہ عورتیں مکار ہیں، آپ چھوڑ دیں۔ تو باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کیوں کتابی عورت سے نکاح سے منع کر دیا، ایک تو یہ تھا کہ یہ بدکاری کی طرف لے جائیں گی، بدکار عورتیں، کیونکہ قرآن نے بھی شرط لگائی ہے کہ پاک دامن ہونی چاہیے۔ عمومی طور پر ہم آج بھی اگر جائزہ لیں تو اہل کتاب کی کتنی عورتیں جو ہمیں پاک دامن نظر آئیں گی۔ ان مقصد یہ تھا کہ اس سے یہ دروازہ کھلے گا کہ خاص کر حضرت حذیفہ کو نے کہا اس طرح جو ہے آپ بدکار عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، یعنی بدکار عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے آپ، اس لیے آپ چھوڑ دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ اکثر یعنی بدکار قسم کی ہیں، ان سے شادی شروع ہوگی، خاص کر حضرت حذیفہ جیسے کہ صحابی نے شروع کر دی تو باقی بھی لوگ شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یعنی گھروں کے اندر بدکار عورتیں آ جائیں گی، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوگا دینی لحاظ سے۔
ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ پاک دامن ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس وقت سمجھا کہ اب یہ پاک دامن عورتوں کی تلاش یہ مشکل کام ہے۔ یہ جیسے بہرحال اس وقت بھی یہ معاملہ تقریباً اسی طرح کے ہیں کہ اب لوگ جب باہر جاتے ہیں جا کے وہاں شادی کر لیتے ہیں کتابی عورت سے، وہ کیا پاک دامن عورتیں ان کو ملتی ہیں، اس کے بعد پھر انہی کے اوپر رہ جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ہاں کچھ پاکستانی لوگوں کی، کہ جو یہاں بڑے دیندار بڑے نیک تھے، باہر گئے جا کے شادی کر لی عیسائی عورت سے، اس کو بھی ساتھ لے کے آ گئے، اور آج حالت یہ ہے کہ دین نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ اثرات ہیں یہ کتابی عورت سے شادی کرنے میں، یہ نتائج ہیں۔ یعنی اپنی طور پر کچھ مثالیں سامنے ہیں۔ ان صحابی کو باقاعدہ میں جانتا ہوں جس نے ایسا کیا ہے کہ پہلے داڑھی نمازیں یعنی پورا وہ شریعت کا پابند تھا، لیکن وہاں باہر گیا ہے کسی اور ملک میں، وہاں عیسائی اور شادی کی، وہ گھر میں ہے، اب پاکستان میں ڈاکٹر ہے، تو اب جو ہے وہ نہ کوئی داڑھی نہ کوئی نماز نہ کوئی، ہر چیز ختم۔ یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن والا یہ چیز تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک ان کے ذہن میں بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کتابی عورتوں میں حسن و جمال زیادہ ہے، لوگ اس طرح کرنے شروع ہو جائیں تو انسانی فطرت حسن و جمال کی طرف جاتا ہے، پھر مسلمان جو عورتیں ہیں وہ بیچاری ویسے بیٹھی رہیں گی، مسلمان عورتوں کا نقصان ہوگا، یعنی وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گی کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دوسری طرف بن جائے گا، ان کے حسن و جمال کی طرف، اور اس کو بعد انسان باقی سب چیزوں پر ترجیح دے دیتا ہے، تو مسلمان عورتیں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی، ان کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ کام جو ہے ایسے ایسا شروع ہوتے ہیں نا، ایک کر لے اس کو دیکھ کے دوسرا تیسرا، اس لیے انہوں نے ایک دفعہ بڑے کو روک دیا تاکہ باقی خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں، کنٹرول کر لیں گے۔ پھر ایک نقصان جو ہے وہ قومی بھی تھا۔ قومی نقصان یہ ہے کہ یہ عورتیں ہمارے گھروں میں آ گئی تو ہمارے راز دیں گی، یعنی اگر اپنے مسلمان ہو جائے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، یہ بات ہو رہی ہے کتابی اور اسی طرح ہی آ کے رہے۔ کتابی عورت کے بارے میں گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی کہ گھر میں وہ بالکل امانتداری کا مظاہرہ کرے گی، کوئی راز افشا نہیں کرے گی، اس لیے ان کے ذہن میں بات تھی کہ یہ تو راز جو ہیں وہ دشمنوں کو پہنچائیں گی، اور یہ ایک بہت بڑا ایک حربہ ہے آج بھی غیر مسلموں کا۔ جس بڑے آدمی کو قابو کرنا ہو نا تو اس کا نکاح کسی یہودی یا عیسائی اور سے کر دیا جاتا ہے۔ ایسی حکمرانوں کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ یاسر عرفات تھا، اسے گھر میں کون تھی؟ یعنی انہی کی عورتیں جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کے نکاح میں آئیں اور ان کو انہیں آ کے اس طرح خراب کر دیا، دینداری ختم کر دی، بہت سا جو ہے وہ کئی لحاظ سے نقصان کیا ہے۔ اس کے دینی نقصانات بھی تھے، سیاسی نقصانات بھی تھے۔ اس لیے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑے ان معاملات کے اندر یعنی بڑے حکیم تھے، بہت زیادہ دانش مند اور دانشور بھی تھے، اس لیے ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ ان چیزوں کے نقصانات ہیں، اس لیے انہوں نے روک دیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ ایک تو مکاری کر لیں گی، دوسرا یہ ہے کہ ملی نقصانات ہیں، راز افشا کریں گی، تیسرا یہ ہے کہ ہماری عورتیں اپنی متاثر ہوں گی، چوتھا یہ ہے کہ بدکار عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائیں گی۔ یہ مختلف قسم کے یعنی نقصانات حضرت عمر کے ذہن میں تھے، جن کی وجہ سے انہوں نے روکا ہے ان کو کہ آپ ایسا کام نہ کریں۔ تو بہرحال اس طرح کے اگر نقصانات ہوں تو پھر تو مسلمان عورت سے شادی بھی اگر کوئی آدمی نہ کرے تو کیا حرج ہے؟ اگر کوئی مسلمان عورت کے آنے سے یہ نقصانات ہوتے ہوں تو اس کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں عورت سے یہ شادی نہیں کرنی کیونکہ یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، پھر بھی کوئی حرج نہیں، کسی کو روک دیا جائے تو۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت حذیفہ کو روکا تھا، تو مقصد یہ تھا کہ کیونکہ یہ ایک ذمہ دار بھی ہیں تو اس میں ایک ہمارا سیاسی نقصان بھی ہے، قومی نقصان بھی، راز جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے۔
اس لیے منع کر دیا. لیکن یہ حکم ان کا کوئی ایسا حتمی نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا پابند کر دیا ہو کہ آپ کے لیے یہ بالکل حرام ہے، نہیں کر سکتے یا کوئی نہیں کر سکتا، ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ حالات تبدیل ہونے سے بدل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بعد میں کسی کو کوئی پاک دامن عورت کتابیں مل جاتی ہے تو اسے شادی نہیں کر سکتا. باقی کچھ اور اس کی مثالیں بھی ہیں ان کا انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.